نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخصیت کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ انہیں اسلامی لشکر کا امیر نہ بنایا جائے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ شخصیت اپنی دلیری، اپنی بہادری، اپنی جرت کا اظہار کرتے ہوئے لشکر اسلام کو کسی ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ ان کی بہادری کے چرچے ہر ایک زبان پر تھے۔ اگر ان کی شخصیت کو ان کی بہادری کے آئینے میں دیکھا جائے، ان جیسا دلیر، جرت مند، بہادر تاریخ کے اندر بہت ہی کم ہیں۔ اگر ان کے حلیے کو دیکھا جائے، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، ہلکے پھلکے اور دبلے بدن کے وہ مالک تھے۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی کشش نہ تھی۔ دیکھنے والے ان کے اوپر ایک نظر ڈال کر اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر بہادر، وہ ہر ایک موقع پر تنہا میدان میں مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے اکیلے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یعنی ایک ہی میدان کے اندر، ایک ہی جنگ کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی دن کے اندر انہوں نے 100 مشرکین کو اپنی گردن، اپنی تلوار سے ان کی گردن کو اڑایا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسرے مجاہدین کے ہاتھوں جو مشرکین قتل ہوئے، وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ تلوار چلانے کے بہت بڑے ماہر، نہایت بہادر اور جنگجو قسم کی طبیعت کے مالک تھے، اور بڑھ چڑھ کر ہر ایک دشمن پر حملہ آور ہونے کی طاقت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پروانہ، ایک خط، ایک لیٹر ہر علاقے کے گورنر کو یہ بھیجنا پڑا اور انہیں حکم دینا پڑا کہ اپنے کسی لشکر کے کسی دستے کا امیر برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ اتنے بہادر، جرت مند، نڈر مجاہد ہیں کہ کہیں وہ اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنی دلیری اور جرت کی وجہ سے مجاہدین کے لشکر کو کسی ایسی جنگ میں نہ دھکیل دیں۔ اب یہ یاد رکھیں، حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے بے شمار واقعات تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور اگر تاریخ کو پڑھا جائے، نہ ختم ہونے والے واقعات کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے کارناموں سے یہ تاریخ کے اوراق روشن ہیں۔ اسی واقعہ کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ عرب کے قبائل بہت بڑی تعداد میں دین اسلام کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ کہیں تو ختم نبوت کا انکار ہونے لگا، کہیں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کہیں کسی انداز میں، کہیں کسی انداز میں، مختلف قسم کے ہیلو اور بہانوں کے ساتھ یہ لوگ اسلام سے نکلنے لگے۔ جیسا کہ فوج در فوج وہ اسلام میں آئے تھے، اب اسی انداز میں یہ جانے لگے، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، طائف، اس کے ادھر ادھر چند قبائل کے علاوہ باقی بہت بڑی اکثریت، بہت بڑی تعداد جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جما دیا تھا، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ بھاگنے لگے، دین اسلام پر باقی نہ رہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام پر قائم رہے، جو دین پر قائم رہے، جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔